Once we have conducted the investigation or research about the needs of the students and we have identified the needs, the next thing is کہ تمام ڈیٹا یا انفارمیشن جو ہمارے پاس آ گئی ہے اس کے کیا کیریکٹرسٹکس ہوں گے. ہم نے ہیلتھ اسٹڈیز کی ایک ایگزامپل لی اور اس اسٹڈی کو ہم نے دیکھا کس طرح سے ہم اس کو بریک کر کے انفارمیشن کلیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن جب ایک ہی وقت میں ہم مختلف انویسٹیگیشنز میں مختلف فیکٹرز یا آسپیکٹس کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں اور انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس کئی طرح کی انفارمیشن آ جاتی ہے جس کو کہ ہم ڈیٹا کا نام دیتے ہیں. اس تمام ڈیٹا سے ہمیں یہ پتا چلے گا کہ کچھ اس طرح کے فیکٹرز ہیں یا کچھ اس طرح کی نیڈز ہیں جو تمام بچوں کے لیے کامن ہیں اور وہ ایک ملک میں تمام بچوں کے لیے اسی طرح سے لاگو ہیں جیسے آپ کے ایلیمنٹری اسکول میں لاگو ہوتی ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ صرف ایک حصے کے سے ریلیٹڈ ہیں اور ملک کے دوسرے حصے میں ان نیڈز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جا سکا, اور یہ نیڈز ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو تمام رورل ایریا سے ریلیٹڈ ہیں اور کچھ نیڈز ایسی ہیں جو صرف اربن اسکولوں یا شہر میں اسکولوں سے بچوں سے ریلیٹ کر سکتی ہیں. لیکن کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں جو ویری کریں گی فرام اسکول ٹو اسکول, یعنی اسکول جس کمیونٹی میں ہے یا جس معاشرے میں وہ اسکول ہے وہ اس سوسائٹی کے اسکول کو ریپرزینٹ نہیں کرے گا جو کسی دوسری سوسائٹی میں ہوگا. لہٰذا اس تمام انفارمیشن میں جو آپ نے اکٹھی کر لی ہے کچھ انفارمیشن ایسی ہے جو سب کے لیے ایک ہی جیسی ہوگی, اور یہ کون سی انفارمیشن ہے, یہ وہی انفارمیشن ہے جو ہم اسٹوڈنٹ سے گیدر کرتے ہیں. اس انفارمیشن کو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انفارمیشن ویری کر سکتی ہے اسکول ٹو اسکول, اور ایک اسکول میں ایک ہی گروپ آف اسٹوڈنٹس سے لے کر دوسرے گروپ آف اسٹوڈنٹس تک, ایک درجے کے اسٹوڈنٹ سے لے کر دوسرے اسٹوڈنٹ تک, اور ایک ہی درجے کے مختلف گریڈز میں بھی یہ ویری کر سکتی ہے. اگر ہم ہیلتھ ہیبٹس کی بات کرتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہیلتھ ہیبٹس کس طرح کی ہیں اور کس قسم کا نالج ہے, بالکل اسی طرح سے ریڈنگ اسکلس کس قسم کے ہیں بچوں کے, what kind of writing abilities they have, and similarly what kind of socio-civic affairs knowledge is there, بچوں کو civic responsibilities کا کتنا پتہ ہے اور وہ کتنا انٹرسٹ لیتے ہیں. بالکل اسی طرح سے بچوں کا ایٹیچیوڈ کس قسم کا ہے, وہ کتنی دلچسپی لیتے ہیں سوشیو سیوک ایکٹیویٹیز میں اور اپنی رسپانسبلٹیز کو کس طرح سے سمجھتے ہیں. یہ وہ انفارمیشن ہے جو کسی بھی ایک اسکول میں بھی ویری کر سکتی ہے اور اسکول ٹو اسکول بھی ویری کر سکتی ہے, اور یہ فرام چائلڈ ٹو چائلڈ بھی ویری کر سکتی ہے. لہٰذا جب ہمارے پاس تمام انفارمیشن آ جاتی ہے تو ہم اس کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں یا گروپ کر سکتے ہیں. Which information which is common to every child at that particular age and stage of development. This could be the language and the expertise in language, کہ اس کو ایک زبان بولنی آنی چاہیے اور اس کو اپنی مادری زبان تو آتی ہی ہے. بالکل اسی طرح سے اس کا کھانے پینے کا کیا سٹائل ہے, وہ کیا پسند کرتا ہے, اس کی رائٹنگ ایبلٹی کیا ہے, اس کے میتھمیٹیکل سکلز کس قسم کے ہیں, سوشیو سیوک رسپانسبلٹیز کو بچے کتنا سمجھتے ہیں, یہ ڈپینڈ کرے گا کس قسم کی سوسائٹی سے وہ اسکول تعلق رکھتا ہے اور کس قسم کے بچے وہاں پر آتے ہیں. لہٰذا ہم اپنی تمام انفارمیشن کو کیٹیگرائز کر سکتے ہیں, کون سی انفارمیشن ہے جو تمام بچوں کے لیے مشترک ہے اور کون سی انفارمیشن ہے جو تمام بچوں کے لیے مختلف ہے اور بچے ٹو بچے تک ویری کرتی ہے. جب انفارمیشن ہمارے پاس آ جاتی ہے تو ہم نے اس سے کس طرح سے رزلٹ ڈرا کرنا ہے, یعنی ہم اس سے کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں. ہمارے لیے پاسبل ہے کہ ہم اس سے کچھ انفارمیشن ڈرا کر لیں ایک خاص ایج اور سٹیج آف ڈیولپمنٹ پر اور ایک خاص ایج گروپ کے بچوں کے بارے میں کہ ان کے جنرل سائنٹیفک سٹڈیز کے آئیڈیاز کیا ہیں. ہمیں ایک سٹڈی جو ہم نے انویسٹیگیٹ کیا اس سے پتا چلا کہ بچوں کے ایک خاص ایج گروپ میں یا خاص درجے پر اس طرح کے آئیڈیاز ہیں, اس قسم کا کانٹینٹ نالج اس کو ہے اور اس طرح کے رویے وہ پوزیس کرتا ہے. Now, once we have identified some of the needs, this is very important that we draw some conclusion on the basis of studying the students from the school which is close to us and which is familiar to us. اگر آپ اپنے اسکول کے لیے یا اپنے انسٹیٹیوشن کے لیے
کچھ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتے ہیں آبجیکٹیوز کو، تو آپ جنرل انفارمیشن جو جنرل انویسٹیگیشن کی گئی ہے اس کو سپلیمنٹ کر سکتے ہیں اپنی کلاس میں یا اپنے اسکول میں. اس خاص ایج گروپ کے بچوں کو کتنی ایکسپرٹیز حاصل ہیں، یعنی ان کا نالج کس قسم کا ہے، ایٹیٹیوڈز کیا ہیں اور کیسے اسکلز وہ پوزیس کرتے ہیں. اور یہ بہت ضروری ہے کہ اس خاص اسکول کے لیے، وہ گاؤں کا اسکول ہو یا شہر کا اسکول ہو، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کس طرح سے یہ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ یہ ایکسپرٹیز جو تمام پاکستانی بچوں کو آنی چاہیے، کیا وہ میرے گاؤں کے اسکول کے بچوں کو بھی آنی چاہیے. ہمیں اپنے ایک خاص اسکول سے وہ انفارمیشن کو حاصل کر کے سپلیمنٹ کرنا پڑے گا اور اس کی بیسس پر پھر ہم آبجیکٹیو کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہماری انفارمیشن جو ہم نے اکٹھی کی ہے اس میں اسٹوڈنٹ باڈی میں بہت زیادہ ویرائٹی ہے اور اس کو ہمیں اسی طرح سے خاص اسکول کے لیے ریپرزینٹ کرنا پڑے گا. سو وی ہیو ٹو ریکگنائز دا ویریڈ اسٹوڈنٹ باڈی اینڈ دا ویریشن امنگ اسٹوڈنٹس اینڈ دیئر ابلیٹیز ایز پر نالج، اسکلز اور ایٹیٹیوڈس. Only then we can identify that what kind of objective will serve the purpose of learning in the school I am conducting my investigation. So بہت ضروری ہے کہ ہم تمام انفارمیشن کو اکٹھا کرنے کے بعد جس خاص اسکول میں ہم پڑھا رہے ہیں ہم انفارمیشن کو حاصل کر کے وہاں سے سپلیمنٹ کریں اور اس کے بعد ہی ہم کوئی نتیجہ اخذ کریں کہ کس قسم کا پرپس ہمارے کریکولم میں شامل ہوگا. یا اگر آپ ملکی لیول پر دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہم ڈیفائن کرتے ہیں اپنے نیشنل کریکولم میں کہ یہ ایک اسکل ہے اور اس قسم کا نالج ہمارے پاکستانی بچوں کو آنا چاہیے. دوسری کامن نیڈس کون سی ہیں جو تمام بچوں کے لیے ایکولی امپورٹنٹ ہیں؟ اگر ہم پورے ملک کے بچوں کے لیے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ تقریباً تمام بچوں کی کیا ضروریات ہوتی ہیں یا کون سی نیڈس ہیں ایک خاص گریڈ لیول میں یعنی خاص درجہ میں یا جماعت میں اور خاص ایج میں اس کو کس قسم کی نالج کی ضرورت ہے یا کس قسم کے اسکلز اس کو آنے چاہیے. پھر ہم کلاسیفائی کر لیتے ہیں کہ وہ کون سی ضروریات ہیں جو ایک خاص گروپ آف کڈس کو ضرورت ہوگی، یعنی ہمارے شہروں کے اسکولوں میں کون سی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے اور اگر اسکول ایک رورل ایریا میں ہے یا فار فلنگ ایریا میں ہے اور ایک ایسی کمیونٹی میں ہے جہاں پر فیسلٹیز بہت کم ہے تو ہمارا آبجیکٹو کس قسم کا ہوگا. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون سے وہ آبجیکٹیوز ہیں جو تمام بچوں کو کامن ہوں گے اور وہ بیسک نیڈ تمام بچوں کی پوری کرے گا، خواہ وہ ریڈنگ اور رائٹنگ سے ریلیٹڈ ہو، وہ میتھمیٹک کے کمپیوٹیشنل اسکلس ہوں، وہ لینگویج ہو یا وہ ہم سوشل اسٹڈیز یا سیوک ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں. انفارمیشن کو کلیکٹ کرنے کے بعد یہ ضروری ہے کہ ہم ان ضروریات کو کلاسیفائی کر لیں. کون سی ضروریات ہیں جو یونیورسلی تمام بچوں کے لیے ضروری ہیں، کون سی ضروریات ہیں جو موسٹلی بچوں کے لیے ضروری ہیں، کون سی ضروریات ہیں جو خاص گروپ کی ضرورت کو پورا کریں گی اور کون سی ایسی ضرورت ہے جو سب لوگوں کو اتنا ہی کامنلی ضروری ہوگی.